رمشا نے بہت دنوں سے کال نہیں کی تھی اور جو اس کا سراغ لگانے کے متعلق سوچ رہا تھا ایک دم پرسکون ہو گیا۔ ویسے بھی ان دنوں فضائی مشقیں وقفے وقفے سے جاری تھی، دن بے حد مصروفیت میں گزر جاتا تھا۔ اناس لالا نے صبح ہی اسے خوشخبری سنائی تھی کہ خالہ نے مونا کے لیے علی کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ علی اور مونا کی پسندیدگی کی بھنک خالہ کے کانوں میں پڑ چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ خالہ دوسری بیٹی کو بیرون ملک نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ پہلے مونسہ چلی گئی تھی اور اب مونا کی باری تھی۔ خالہ شاید اسی محبت میں علی کے رشتے کو انکار بھی کر دیتی، مگر مونا کی آنکھوں میں اترے رنگوں نے انہیں یہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہفتے کو وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح شاندار استقبال کیا گیا۔ مونا کی شادی اس بار علی کی آمد کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ ان دنوں عبد کو علی کے خط کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا علی جب تک اپنی محبت کی داستان بیان نہ کر لے اسے چین نہیں آنا تھا۔ مونا اس کے لیے شربت بنا کر لائی تو عبد نے ٹھنڈی آہیں بھرنا شروع کر دی۔ خالہ، آنگن کی ساری چڑیاں اڑ رہی ہیں، کون اتنے پیار سے شربت بنا بنا کر پلائے گا؟ غم کیوں کھاتے ہیں بھائی، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے مستقل خادمائیں لے آئیں گے۔ مینا نے اپنی عقل کے مطابق چہک کر جواب دیا۔ کیا مطلب خادمائیں؟ یعنی لالا اور ابھی کی دو دو بیویاں۔ مونا چیخی۔ جی نہیں، اب اتنی خادمائیں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ مینا نے نفی میں ہلایا سر۔ صرف ایک ایک ملے گی، یعنی ایک اور ایک دو۔ ابھی نے فوراً بات اچک لی۔ ایک ماما کی پسند کی اور ایک ایک ہم دونوں بھائیوں کی پسند کی۔ پتہ ہے کیا کریں گے؟ وہ پورا جگ خالی کر کے میدان میں اتر آیا۔ بھلا کیا؟ مونا اور مینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم دونوں اپنی ایک بیوی ماما اور خالہ کے پاس ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ تم لوگوں کو تو چلے ہی جانا ہے، پھر ہماری اماؤں کا کون خیال رکھے گا؟ میں نے سوچا ہے کہ تم اپنی ایک بیوی کو ادھر چھوڑ جاؤ گے اماؤں کی خدمت کے لیے اور دوسری کو اپنی خدمت کے لیے ساتھ لے جاؤ گے۔ بہت چالاک ہو تم ابھی، یعنی ایک تیر سے اتنے شکار۔ خالہ خوشی، ماما خوشی، خاتون اول بھی خوشی سے رہیں گی، مگر خاتون دوم جو ہیں وہ ناخوش ہوگی، اس کا کیا کرو گے؟ مونا نے اس کے کندھے پر دھپ لگائی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ ابھی اپنے رنگ میں واپس آ رہا تھا۔ یہ جو میری اونچی ناک کے نیچے لو اسٹوری چلتی رہی ہے نا، اس لو اسٹوری چلانے والے کا انجام میرے ہاتھوں اچھا نہیں ہوگا۔ اتنے طویل ترین محبت نامے لکھتا رہا ہے، مگر مجال جو اس موٹے نے اس راز کو اگلا ہو۔ علی اتنا بھی موٹا نہیں ہے، بس تھوڑا صحت مند ہے، مونا نے مری مری آواز میں کہا۔ تھوڑا صحت مند؟ کہاں؟ عبد چیخا۔ پورا ڈرم ہے ڈرم۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مونا روحان سی ہو گئی۔ میں امی اور خالہ کو بتاتی ہوں۔ کیا بتاؤ گی؟ عبد مزے سے بولا۔ علی سے کہے ڈائٹنگ کر لے، وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ اللہ کرے تمہاری بیوی اتنی موٹی ہو جتنا ڈھول ہوتا ہے، اتنی چالاک ہو تمہیں تگنی کا ناچ نچا دے۔ مونا زچ ہو کر بددعاؤں پر اتر آئی۔ اے لڑکی، میرے سونے جیسے بیٹے کو بددعائیں تو نہ دو۔ اگر ایسی صفات کی کوئی لڑکی آ گئی نا تو سب سے پہلے ہم دو بڑھیوں کو کان سے پکڑ کر چلتا کرے گی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ خالہ کفگیر سمیت کچن میں سے برآمد ہوئی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مونا بھی دہل گئی۔ موٹی عقل جو ہے علی کے جیسی، اس نے پھر چھیڑا۔ ابھی کے بچے، مونا ناراضگی سے چیخی اور پھر دھپ دھپ کرتی کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ازالے کے طور پر وہ ان دونوں کو شاپنگ کروانے لے کر جا رہا تھا۔ مارٹ میں گھومتے ہوئے اس کا سیل مینا نے لے لیا تھا۔ وہ اپنے کسی فرینڈ سے میسیجز پر بات کرنے لگی، جبکہ عبد اور مونا گھوم پھر کر شاپنگ کر رہے تھے۔ عبد کی چوائس بہت اعلیٰ تھی۔ مینا اور مونا کے علاوہ اس نے حوریہ کے لیے بھی ایک بہت نفیس سا سوٹ لیا تھا۔ مینا کی شاپنگ مکمل ہو گئی تو ہاتھ میں کون پکڑے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کون ختم کر لی تو سیل فون پر مخصوص بیل بجنے لگی۔ انجان نمبر تھا تو اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، مگر فون اسی تسلسل سے بجنے لگا تھا کہ مینا نے سوچا شاید کوئی ضروری کال ہو۔ جو ہی اس نے فون کا بٹن دبایا، دوسری طرف سے بے حد رسیلی آواز سنائی دی۔ ابھی اتنے دن لگا دیے، کیا واپس نہیں آنا؟ تم کون ہو؟ دوسری طرف کی آواز قدرے محتاط ہو گئی۔ میں مینا ہوں۔ جی آپ کون؟ عبد کے سیل پر صنف نازک کی کال اور پھر بے تکلفانہ انداز۔ مینا کے کان فوراً کھڑے ہو گئے تھے۔
میں مینا ہوں، ابد بھائی کی بہن۔ آپ کون ہیں؟ مینا نے جلدی سے تعارف کی رسم نبھائی۔ مجھے رمشا کہتے ہیں۔ ابد کہاں ہے؟ وہ تو شاپنگ کر رہے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، کوئی میسیج ہے تو دے دیں، مینا نے گھبرا کر کہا تھا۔ ایک تو یہ خوف بھی تھا کہ ابد کال اٹینڈ کرنے پہ ناراض نہ ہو۔ میسیج؟ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ تم اپنے اناس لالا سے میری بات کروا دو۔ ابھی تو ممکن نہیں، ان سے رات 10 بجے کے بعد بات ہو سکتی ہے، مینا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ابد بھائی کی فرینڈ ہیں؟ مینا زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں پا سکی۔ تمہارے ابد بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ بات تم سے کہنے والی نہیں، مگر اس نے بتایا ہے تاکہ تم اپنی امی اور خالہ کو بتا دو۔ وہ بہت تول تول کر بول رہی تھی۔ اچھا، تو کیا آپ ہماری ہونے والی بھابھی ہیں؟ مینا کی چہکتی آواز کو بریک تب لگے جب ابد فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مینا کے کان سے لگا سیل جھپٹ لیا۔ بھائی، مینا کچھ سہم سی گئی۔ ابد کے تاثرات ہی ایسے تھے۔ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ فنکارا، آئندہ اس نمبر پر کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جتنی نرمی اس کے ساتھ برت سکتا تھا برت چکا تھا، مگر یہ ڈھیٹ تو اسے گھر والوں کے سامنے بھی ذلیل کرنے پر تل گئی تھی۔ ابد مارے اشتعال کے کچھ دیر بول ہی نہ پایا۔ کافی دیر بعد وہ مینا سے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی نے جو بکواس کی ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ جی بھائی، مینا نے زور سے سر ہلایا۔ رمشا اکرام اس کے لیے سچ مچ درد سر بن چکی تھی۔ ان دنوں پھر سے فلائنگ کی مصروفیت نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پورے 1.5 ماہ تک وہ گھر جا کر ہی نہیں سکا تھا اور نہ ہی گھر والوں سے تفصیلات سے بات ہو سکی تھی۔ رمشا کا بھی کوئی فون نہیں آیا تھا۔ پھر لالا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور اس کے دماغ سے رمشا بالکل ہی نکل گئی۔ حوریہ بھابھی کی آمد اور مونا کی رخصتی، 2 شادیوں کی تقریبات تھی، سو ابد کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ایک طرف عزیز جان دوست تھا اور دوسری طرف بھائی۔ لالا کی شادی بے حد یادگار رہی تھی۔ مونا اور علی ولیمے کے کچھ دن بعد سعودیہ چلے گئے تھے اور حوریہ بھابھی مستقل ان کے گھر میں رونق بن کر آ چکی تھی۔ شادی کے تقریباً 3 ماہ بعد اناس لالا اس سے ملنے کے لیے چلے آئے تھے۔ ابد خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ بھابھی نے کیسے آنے دیا؟ وہ انہیں چھیڑ رہا تھا، مگر لالا کافی سنجیدہ تھے، چنانچہ ابد کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنا ہے ابھی۔ وہ بے حد الجھے دکھائی دے رہے تھے۔ جی لالا، تم رمشا اکرام کو جانتے ہو؟ وہ آپ تک بھی پہنچ گئی ہے؟ ابد کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ نہیں پہنچی، اس کا باپ آیا تھا میرے پاس۔ اناس لالا کا انداز کچھ سوچتا ہوا اور کھویا کھویا سے تھا۔ کیا مطلب؟ ابد چونک گیا۔ جانتے ہو اس کا باپ کون ہے؟ لالا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ان سے ناواقف تھا۔ اس کا باپ اس شہر کا نامور بزنس مین ہے، فیکٹریاں چلتی ہے اس کی۔ رمشا اس کے 3 بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی ہے، اور جیسی محبت ہم تم سے کرتے ہیں ٹھیک ویسی ہی محبت وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ اور جانتے ہو باپ کب اور کیوں بے بس ہو جاتا ہے؟ ان کی آواز اور لہجہ دونوں ہی دھیمے تھے۔ ظاہر ہے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ ابد چڑھ کر بولا۔ وہ ان کی تمہید کا متن کچھ جان رہا تھا۔ ابھی تم اور رمشا اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو پھر تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم ایک طریقے کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر جاتے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں رمشا کو نہیں جانتا، وہ میرے لیے صرف ایک رانگ کال ہے، اور 1 سال سے وہ لالا سے یہ سب کہنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں نہ کہہ پایا۔ شاید ایک لڑکی کے لیے ایسے کلمات ادا کرنا اس جیسے مہذب بندے کے اختیار میں نہیں تھا۔ جی، ابھی میں نے اور ماما نے باہمی صلاح مشورے کے بعد واجد اکرام کو فی الحال ٹالا ہے۔ انہوں نے گویا اس کے چھکے چھڑا دیے تھے، مگر لالا وہ سخت مضطرب تھا۔ کوئی اگر مگر نہیں۔ ایک باپ کی بے بسی کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو ایک ہمدردانہ دل رکھتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور تھے، تبھی ہمارے گھر ہاتھ باندھے چلے آئے۔ انہیں یقیناً رمشا نے مجبور کیا ہوگا، اور تم بھی تو یہی چاہتے ہو۔
واجد صاحب بتا رہے تھے کہ 1-1.5 سال سے تمہارا اور رمشا کا رابطہ ہے۔ بہرحال اچھی طرح سے سوچ لو، میں اور ماما تمہارا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں اور واجد صاحب کہہ گئے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی تو رمشا خود کو ختم کر لے گی۔ انہیں اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے اور ہمیں تمہاری خوشی۔ لالا تو اپنا نقطۂ نظر واضح کر کے چلے گئے تھے، تاہم وہ سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا جا رہا تھا۔ اس کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک رانگ کال اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ نہ جانے کیوں پہلی مرتبہ اس کے دل میں رمشا کے لیے خود بخود نرم جذبات پیدا ہوئے تھے، اور وہ اس وقت حیران رہ گیا جب رمشا کی فون کالز کا اسے انتظار رہنے لگا۔ لاشعوری طور پر دھیرے دھیرے وہ اس کے دل و دماغ پر قابض ہونے لگی تھی۔ ابھی تک اس نے رمشا کو دیکھا نہیں تھا، مگر وہ اسے سوچنے لگا تھا، وہ اس کے خوابوں اور خیالوں میں بسنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح، ابد کو اس کی مدھر آواز سننے کی عادت سی ہو گئی تھی، اور ایک دن ماما اور حوریہ بھابھی رمشا کو انگوٹھی پہنا کر سادگی سے رسم بھی کرائے۔